بظاہر مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ سندھ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں جب کراچی میں لینڈ مافیا متحرک ہو اور اربوں خربوں روپے کی زمینوں کی اور انتہائی قیمتی زمینوں کی لوٹ مار ہو رہی ہو، جعلی کھاتے بن رہے ہوں، جعلی کاغذات بن رہے ہوں، ہیر پھیر ہو رہی ہو۔ ایسے معاملات یہاں پہ روزانہ کا عمل ہے، اس میں اب تیزی بھی نظر آ رہی ہے۔ اسی پس منظر میں اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کی قیمت کراچی والے ادا کریں گے، کیونکہ اس سازش کے پیچھے جو کام ہو رہا ہے اس کے ذریعے بارشوں کے دوران کراچی میں اربن فلڈنگ یعنی شہر میں سیلابی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ ہم آج ٹھوس تحقیقات کے بعد یہ انکشاف کر سکتے ہیں کہ سندھ حکومت کی نگرانی میں کراچی کی سب سے بڑی ملیر ندی سے خربوں روپے مالیت کی قیمتی زمین نکالنے کے لیے ندی کا وہ ملبہ ڈال کر تنگ کیا جا رہا ہے، اور یہ بڑی جو گزرگاہ ہے پانی کی، اس کو بند کیا جا رہا ہے، اس کو تنگ سے تنگ تر کیا جا رہا ہے اور اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس ندی میں پانی کے قدرتی بہاؤ کو روکنے کی کوشش ہے، جو کہ کراچی میں مانسون کی طوفانی بارشوں کے دوران شہر کو ڈبونے اور سیلابی ریلوں کو دعوت دینے سے کم نہیں۔ کراچی میں بارشوں کے دوران اربن فلڈنگ عام سی بات ہے۔ ہر سال برساتی نالوں پر قائم تجاوزات اور لینڈ گریبنگ، اس کے خلاف بات تو ہم سنتے ہیں، آپریشن ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ بھی برساتی نالوں سے تجاوزات گرانے کا حکم دے چکی ہے۔ برساتی نالے صاف کرنے کا مکمل عمل اس وقت بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ وفاقی حکومت نے صرف اس سلسلے میں اربوں روپے خرچ کیے ہیں اور اس حوالے سے وفاقی ادارے کام بھی کر رہے ہیں، مگر اسی پس منظر کے باوجود اب سندھ حکومت کی نگرانی میں ملیر ندی کے بیڈ میں تقریباً 5 کلومیٹر علاقے کو ملبے اور کچرے سے بھر دیا گیا ہے۔ روزانہ سینکڑوں ٹرک اور ڈمپر ملبہ اٹھا کے ملیر ندی میں پھینک رہے ہیں تاکہ ڈیفنس کے پوش علاقے سے ملحقہ قیمتی زمین کو بیچ کر خربوں روپے کمائے جا سکے۔ یہ بیسیکلی کیونکہ یہ ایکسٹینشن ہے ڈی ایچ اے کراچی کی، اس جگہ کو قبضہ کیا جائے گا اور اس کے لیے یہ بھرائی کا کام جو ہے یہ مسلسل جاری ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے جس سے کراچی میں اربن فلڈنگ بھی ہوگی اور ملیر ندی کو ایک طرح سے بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حکومت سندھ کے ادارے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے ندی کے اندر باقاعدہ ایک بڑا گاربیج اسٹیشن بھی قائم کر دیا ہے، جہاں روزانہ ہزاروں ٹن کچرا لایا جاتا ہے اور یہ غیر قانونی کام کھلے عام ہو رہا ہے۔ یاد رہے کہ حکومت سندھ نے 9 برس پہلے ملیر ندی کو اس جگہ تعمیرات کے لیے خربوں مالیت کی 1100 ایکڑ زمین غیر قانونی طور پر اراکین سندھ اسمبلی کی رہائشی سوسائٹی اور بلڈرز کو الاٹ بھی کر دی تھی۔ جی ہاں، اس پر کام پہلے ہو چکا ہے، لیکن پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کی نوٹس لینے کے بعد 6 سال پہلے حکومت سندھ کو زمینوں کی الاٹمنٹ منسوخ کرنی پڑی۔ اس غیر قانونی الاٹمنٹ پر ریونیو اتھارٹی کے خلاف ایک نیب ریفرنس بھی ہے، عدالت میں زیر سماعت ہے۔ گویا کہ یہ پوری سازش جو ہے اس پر بھرپور قانونی کارروائی ہو چکی ہے، سپریم کورٹ کے احکامات ہیں، نیب کا ریفرنس ہے، لیکن ہمت نہیں ہار رہی حکومت سندھ کی یہ لینڈ مافیا۔ اب اس علاقے میں ملیر ایکسپریس وے کے نام سے موٹر وے سے قیوم آباد فلائی اوور تک نئی سڑک کی تعمیر ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں ان زمینوں کی قیمت بہت بڑھ جائے گی۔ اس لیے ندی سے خربوں روپے مالیت کے پلاٹ نکالنے کے لیے یہ غیر قانونی سرگرمی دوبارہ تیز کی گئی ہے۔ یہ ہے پس منظر اس سازش کا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں اپنے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر کی یہ تحقیقاتی رپورٹ۔ تباہ کن کرپشن ہے جس کا بازار گرم رہتا ہے، 14 سال ہو گئے ہیں۔ مزید بات کرتے ہیں، ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر میرے ساتھ موجود ہے۔ اختیار کھوکر صاحب، یہ بتائیے، یقیناً اس سے پہلے اس زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش ہوئی، الاٹمنٹس ہو گئے، پھر سپریم کورٹ نے اس پہ ایکشن لیا، وہ تمام سلسلہ ختم کیا گیا، نیب کا ریفرنس ہو گیا۔ یقیناً یہ تو ابھی آپ نے دکھایا ہے کہ ملیر ندی کا یہ بیڈ ہے، اس کو بھر رہے ہیں، لیکن کہ اس کو الاٹ کر دیا جائے گا، اس پہ زمین پہ قبضہ کیا جائے گا، یہ سب کیا جائے گا، یہ تو ابھی ہمارا خیال ہے نا۔ ہاں، لیکن خان صاحب، یہ جو خیال ہے اس کے خیال کے پیچھے جو حقیقت ہے یا اس خیال کو جو مضبوط کرتی چیز وہ یہ ہے کہ یہ ساری الاٹمنٹ ہو چکی تھی اور وہ جو الاٹمنٹ انہوں نے کینسل تو کر دی ہے، لیکن وہ جو الاٹیز ہیں تقریباً کوئی 40-50 الاٹیز ہیں جن کو یہ زمین الاٹ ہوئی تھی۔ وہ الاٹیز کیا ہے؟ وہ تو سب اس لینڈ مافیا کا حصہ ہوتے ہیں نا۔ جی ہاں، تو ان کے جو پیسے انہوں نے گورنمنٹ کو ادا کیے تھے وہ آج تک واپس نہیں ہوئے ریکارڈ میں، اور ان میں سے زیادہ تر جو ہے نا وہ کورٹوں میں چلے گئے ہیں۔ اور تو لیکن یہ جو کھلے عام جس طرح سے یہ سرگرمی ہو رہی ہے اور جس طرح سے یہ ملبہ بھرا جا رہا ہے کہ روزانہ ہر 10 منٹ کے بعد وہاں ٹرک آتا ہے، ڈمپر آتا ہے، ٹرک آتا ہے، وہ ملبہ اٹھا کے لے جاتا ہے۔ ہم جب وہاں گئے اور ان سے پوچھا، وہ جو ملبہ لے کر آ رہے تھے ٹرک ڈرائیور وغیرہ،
تو ان سے پوچھا کہ یہ کس نے آپ کو کہا ہے یا کس کی اجازت سے آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو بس کہا گیا ہے کہ یہاں ایک سڑک بن رہی ہے، اس کے لیے یہ ملبہ اٹھاؤ اور وہاں لے جاؤ، اور یہ زیادہ تر ملبہ ڈیفینس کے علاقے سے آ رہا ہے. اور یہ زمین جو ہے 2014 میں ڈیفینس نے خریدنے کے لیے باقاعدہ بولی بھی دی تھی، اور بورڈ آف ریونیو سے ڈیفینس اتھارٹی کی بات کر رہا ہوں میں، ڈی ایش اے کی، انہوں نے این او سی مانگا تھا، کیونکہ جعلی کھاتے بنا کر یہ زمین پہلے جو ہے نا کچھ لوگوں کے نام پہ کی گئی تھی، کوئی 530 ایکڑ زمین، پھر نیب کا ریفرنس بنا، اور پھر 2005 میں اس کی الاٹمنٹ وہ جعلی کھاتے کینسل ہوئے، پھر 2010 میں بحال ہوئے، 2014 میں ڈیفینس اتھارٹی سامنے آئی، انہوں نے زمین خریدنے کی کوشش کی. تو اس کے بعد نیب نے نوٹس لیا، سپریم کورٹ نے نوٹس لیا، یہ سب کچھ ہوا نہیں، مطلب یہ ہو نہیں سکا، میٹیریلائز نہیں ہو سکا. وہ ملبہ پہلے والا جو بند بنا رہے تھے 3.5 ارب روپے کا، جس پہ 40 کروڑ روپے خرچ کیے، وہ آج تک موجود ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اس میں بھی آپ نے بات بھی کی تھی، ایک بہت اہم کراچی کا پروجیکٹ ہے ملیر ایکسپریس وے، اس کی یہ گزرگاہ بھی ہے. تو کیا جیسے کہ وہ جو ملیر ایکسپریس وے کے سی او ہیں وہ جیسے کہہ رہے تھے کہ اس کو ملیر ایکسپریس کو وے کو بھی اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے؟ جی خان صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملیر ایکسپریس وے ظاہر ہے جو بھی منصوبہ بنتا ہے خاص طور پہ ندی کے اندر، اس کے لیے ایک ہائیڈرولوجیکل اسٹڈی ہوتی ہے. انہوں نے کہا ہم نے جو اس منصوبے کے لیے ہائیڈرولوجیکل اسٹڈی کرائی ہے، تو اس اسٹڈی کے مطابق اس کا پانی سموتھلی سمندر میں جانا چاہیے ملیر ندی کا. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اگر آپ یہاں پر یہ ملبہ ڈال دیں گے، رکاوٹیں کھڑی کر دیں گے، نیا بند بنا دیں گے، تو یقیناً وہ پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ ڈالے گی اور یہ پانی بیک مارے گا، جس کے نتیجے میں وہ اس منصوبے کو تباہ کر دے گا. نہ صرف منصوبے کو تباہ کرے گا، لیکن یہ بھی بڑا خدشہ ہے کہ یہ بند سے باہر اگر آبادی میں بھی تباہی پانی یہ پھیلا سکتا ہے. اچھا مگر اب ٹھیک ہے، یہ جو بھی ایک یقیناً یہ مافیا ہے اسی انداز سے کام کرتی ہے، لیکن بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان کا اس بارے میں ایک باقاعدہ آرڈر موجود ہے، حکم موجود ہے. کل کو یہ ہوتا ہے سول سوسائٹی تمام لوگ جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے رجوع بھی کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کا آرڈر ہے، آپ کی یہ چیز ہے. کوشش تو بہرحال یہ ہے، اور پھر اس پہ ایک نیب کا ریفرنس بھی ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن سول سوسائٹی ایک عام انسان، ایک عام پاکستانی، ایک عام کراچی تو یہی دیکھ سکتا ہے نا کہ قانون کے راستے سے کس طرح سے غیر قانونی چیز کو روکا جا سکتا ہے. خان صاحب اصل بات تو یہ ہے نا کہ یہ سب کچھ اس ماحول میں ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات ہیں، آرڈر سے گجر نالے، محمود آباد نالے، کورنگی نالے سے 6000 لوگوں کے گھر گرائے گئے ہیں نالوں کی صفائی کے لیے، ان کے لیز شدہ مکانات تباہ کیے گئے ہیں، نسلہ ٹاور گرایا جا رہا ہے، دوسری کثیر المنزلہ عمارتیں غیر قانونی قرار دے کر گرائی جائے. اس ماحول میں کھلے عام جو ہے نا ندی کے اندر یہ ملبہ بھرا جا رہا ہے، اور ندی کے اندر قبضہ کیا جا رہا ہے، اور زمین نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جب ہم نے بات کی انتظامیہ کے لوگوں سے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حکم یہ ہے کہ آنکھیں بند رکھیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے جیسے سبجیکٹ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے جو عزائم ہیں وہ یقیناً بڑے خطرناک ہیں. بہت یہ اچھی انویسٹیگیشن ہے.